كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض. اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا. مثل نورہ، اس کے نور کی مثال ہے کمشکاتن، جیسے کوئی طاق. یہ پنجابی میں جیسے آپ آلہ کہتے ہیں نا، جس میں آپ وہ دیوا رکھتے تھے نا کسی زمانے میں، طاق پنجابی میں اسے آلہ کہتے ہیں. کمشکاتن، جیسے ایک طاق ہو، فیہا، اس طاق کے اندر ہو، مصباح، ایک چراغ. طاق اور اس کے اندر ایک چراغ دھرا ہو. المصباح، وہ چراغ، فی زجاجتن، ایک شیشے میں ہو، ایک کانچ میں ہو. الزجاجت، وہ شیشہ، کأنہا، گویا ایسا ہے، کوکبن، جیسے تارا، دریون، چمکتا، یوقد، جو جلایا جاتا ہے، من شجرتن، ایک درخت سے مراد ہے، درخت کے تیل سے. پرانے زمانے میں چراغ جو ہیں وہ تیل سے جلائے جاتے تھے نا، تو وہ چراغ جلایا جاتا ہے ایک درخت کے تیل سے. مبارکتن، بڑی برکت والا درخت ہے. زیتونتن، زیتون کا درخت. لا شرقیتن، نہ وہ مشرق کی طرف کا ہے، ولا غربیتن، نہ وہ مغرب کی طرف کا ہے. یکاد زیتھا، قریب ہے کہ اس کا تیل، یضیء، بھڑک اٹھے، روشنی کر دے، بھڑک اٹھے. ولو لم تمسسہ نار، اگرچہ اس کو آگ نہ بھی دکھائی جائے، اگرچہ اس کو دیا سلائی نہ بھی لگے، اتنا خالص ہے، اتنا شفاف ہے کہ آگ دکھائے بغیر قریب ہے کہ بھڑک اٹھے. نور علی نور، نور اور اس کے اوپر پھر نور. یہد اللہ، اللہ ہدایت کرتا ہے، لنورہ، اپنے نور کی، من یشاء، جس کو چاہے. ویضرب اللہ، اور اللہ بیان فرماتا ہے، الامثال، مثالیں، للناس، انسانوں کے لیے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بکل شیء، ہر چیز کا ہی، علیم، پورا علم رکھنے والا ہے. یہ نور کہاں ملتا ہے؟ اب اگلی آیت میں بات آ رہی. فی بیوتن، ایسے گھروں کے اندر، اذن اللہ، اللہ کا حکم ہوا ہے، ان ترفع، کہ ان کی تعظیم کی جائے. ویذکر، اور اس کے اندر ذکر کیا جائے، فیہا، ان کے اندر، اسمہ، اللہ کے نام کا. یسبح لہ، اس میں پاکیاں بیان کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، لہو، اللہ کی، فیہا، ان گھروں کے اندر، بالغدو، صبح کے وقت بھی، والآصال، اور شاموں کے وقت بھی. رجال، ایسے آدمی، ایسے مرد، لا تلہیہم، کہ ان کو غافل نہیں کرتی، ان کو نہیں بھلاتی، نہیں غافل کرتی، تجارت، کوئی تجارت، ولا بیع، اور نہ کوئی کاروبار، عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. وإقام الصلاۃ، اور نماز کے قائم کرنے سے. وإیتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے. یخافون، وہ ڈرتے ہیں، ان کو ڈر لگا ہوتا ہے، یومن، ایک ایسے دن کا، تتقلب، جس میں الٹ دیے جائیں گے، الٹے جائیں گے، فیہ، اس دن کے اندر، القلوب، دل بھی، والابصار، اور نگاہیں بھی. دل اور نگاہیں جس دن الٹی پڑ جائیں گی، ان کو اس دن کا خوف لگا ہوا ہے. لیجزیہم، تاکہ بدلہ دے دے، تاکہ ثواب دے دے، بدلہ عطا کر دے، اللہ تعالیٰ ان کو، احسن، بہترین، ما عملو، اس کا جو یہ عمل کرتے رہے. وَيَزِيدَهُمْ، اور اوپر سے اور بھی بڑھا دے، من فضلہ، اپنے فضل سے، اپنے پاس سے اور بھی فضل ان کو دے دے.
واللہ اور اللہ تعالیٰ تو یرزق عطا کرتا ہے من یشاء جس کو چاہے بغیر حساب بغیر کسی شمار کے. والذین کفروا اور وہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں احمالہم ان کے اعمال ہیں کسرابن جیسے سراب ہوتا ہے. یہ صحرا میں سراب آپ جانتے ہیں لگتا ہے کہ پانی ہوتا نہیں. کسرابن سراب کی طرح بقیعۃ کسی چٹیل جگہ پر یحسبہ گمان کرتا ہے اس کو الظمآن پیاسا ماء کہ پانی ہے. حتی یہاں تک کہ اذا جاءہ جب وہ اس پر آتا ہے لم یجدہ شیئا تو اس کو کچھ بھی نہیں پاتا. ووجد اللہ عندہ اور اللہ کو وہاں پا لیتا ہے. فوفاہ حسابہ تو اللہ اس کا حساب پورا کر دیتا ہے. واللہ سریع الحساب اور اللہ تعالیٰ تیز ہے حساب کرنے میں. او کظلمات یا پھر کافروں کے عملوں کی مثال ایسی ہے جیسے اندھیرے ہوں تاریکیاں ہوں فی بحرن ایک سمندر میں لجین بڑا گہرا سمندر ہو یغشا ہو اس کو ڈھانپ لیتی ہو موجن ایک موج من فوقہی اس کے اوپر سے موجن ایک اور موج ہے من فوقہی اور اس کے اوپر سے سحابن بادل چھائے پڑے ہیں. ظلماتن اندھیرے ہی اندھیرے ہیں بعضها فوق بعض ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے اندھیرے. اذا اخرج یدہ جب نکالے وہ اپنا ہاتھ لم یکد یراہا قریب ہے کہ اپنا ہاتھ بھی نہ دیکھ سکے. ومن لم یجعل اللہ لہ نورا اور جس کو اللہ ہی نور نہ دے جس کے لیے اللہ ہی نور نہ کرے فما لہ من نور تو اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے. یہ رکوع ہے. یہ ان دنوں مسجدوں کو ہم خاص طور پر آباد کرتے ہیں. کچھ لوگ تو اللہ کا شکر ہے پورا دن اور پوری رات اللہ کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس مقام کو ہم نے اس لیے چنا ہے کہ مسجدوں میں جو ایمان کے دیے جلتے ہیں ایمان کے جو چراغ جلتے ہیں اللہ زمین پر روشنی صحیح اللہ کی روشنی جو زمین پر ہوتی ہے ہدایت کی وہ مسجدوں میں بسیرا کرتی ہے اور مسجدوں سے نکلتی ہے. تو اس وجہ سے ہم نے قرآن مجید کے اس مقام کا انتخاب کیا ہے اور مختصر اب ہم اس کی تفسیر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے. یہاں سارے ہی مفسرین نے جو پرانے سلف کے مفسرین ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہاں نور سے مراد ہے ہدایت دینے والا. اللہ تعالیٰ لوگوں کو راستہ دکھانے والا ہے. اچھا آسمانوں کے اندر بھی جتنا ایمان ہدایت روشنی خیر ہے وہ اللہ کے دم سے ہے اور زمین پر بھی جتنی روشنی ہدایت حق پرستی پائی جاتی ہے سچائی کی طلب اور تلاش پائی جاتی ہے یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی عطا ہے. اللہ کسی کو دے دیتا ہے. اچھا پیچھے جو آیتیں گزری ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی جو اتاری ہوئی آیات ہیں اسی کے نور کے حوالے سے ہیں. اچھا اب آگے جو ہے بہت ہی خوبصورت بات اللہ بیان فرماتا ہے. اچھا کہتا ہے کہ اس نور کی مثال کیسی ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق ہو. یہ پرانے زمانے میں وہ آلہ وہ طاق جو ہے وہ اس کے اندر دیا رکھ دیتے تھے. ایک طاق ہو طاق کے اندر چراغ دھرا ہوا ہے اور چراغ بھی جو ہے نا وہ شیشے سے ڈھانپا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کی مثال کیا ہے. مفسرین نے کہا کہ اس میں جو طاق ہے وہ مومن کا سینہ ہے. طاق جو ہے یہ مومن کا سینہ ہے اور اس طاق کے اندر جو چراغ ہے وہ مومن کا دل ہے مومن کا قلب ہے اور وہ جو اس کو جو شیشے کے اندر ڈھانپا ہوا ہے یہ ایمان ہے. ٹھیک ہے. تو ایمان نے اس کے دل کو ڈھانپا ہوا ہے. ایمان اس کے دل کے اوپر آیا ہوا ہے. تو یہ دنیا کی سب سے اعلیٰ دولت اس جہان کے اندر ہے. تو وہ کیا ہے. مومن کا دل جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ سے لو لگاتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے. اس سے اعلیٰ چیز زمین پر کہیں نہیں پائی جاتی اور یہ ہے مومن کا دل. امام ابن قیم ایک اثر لے کر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری شان اتنی بڑی ہے
کہ نہ آسمان میں وہ سماتی ہے نہ زمین میں وہ سماتی ہے، البتہ ایک جگہ ہے جہاں وہ بسیرا کر سکتی ہے اور وہ مومن کا دل ہوتا ہے۔ مومن کا دل اتنی عظیم چیز ہے، نہ آسمان کے بس میں ہے اللہ کی شان اس میں بسیرا کر لے، نہ زمین میں یہ اتنی بڑی زمین ہے، مگر مومن کا دل اتنی بڑی چیز ہے کہ اس میں اللہ کی محبت، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، یہ بس ایک چیز ہے اللہ سے ہونا، اور وہ دل کے اندر ہوتی، کوئی نہیں دیکھتا، جس کی چیز ہے وہ دیکھتا ہے وہاں پر۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے، ٹھیک ہے، وہ جو نور اللہ جو روشنی کرتا ہے، تو وہ جو خیر ہے وہ اس جہان میں اس دل کے اندر سمائی ہوئی ہے۔ اچھا، آگے کہتے ہیں کہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری۔ اچھا، وہ جو دل، وہ جو چراغ جس شیشے میں ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویسے چراغ ویسے بھی روشنی کرتا ہے، جب وہ شیشہ ہو نا بہت شفاف ہو جاتی ہے، وہ روشنی بڑی دھیمی ہو کر بڑی اچھی چمکتی ہے۔ اگر وہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہمارے ہاں لالٹن وغیرہ، تو اس میں نا وہ اوپر شیشہ جو چڑھاتے تھے تو بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ شیشہ اس طرح چمکتا ہے جب اللہ کی محبت وہاں بیٹھتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی خشیت وہاں پر جگہ کر لیتی ہے، یوں چمکتا ہے دور سے دیکھنے والا بھی دنگ رہ جاتا ہے، یار یہ کیا ہے؟ آپ نے کہ کروڑوں اربوں آپ کے سامنے کوئی رکھ دے، کہتا ہے ٹھوکر بھی نہیں مارتا، کیونکہ اللہ کو ناپسند ہے، میں نہ پیسہ نہ دولت۔ یار یہ ہو کیا گیا ہے، لوگوں نے صحابہ یا بعض لوگوں کو ایسے ایسے انہوں نے وہ ان کو آفریں دی، ایسے ایسے ان کو لالچ دیے، کہتے ہیں ایسی ایسی خوبصورت عورتیں انہوں نے دیکھا تک نہیں، اللہ کی محبت لوگوں کو، ان کو ہو کیا گیا؟ کہتے ہیں یہ ایمان چمکتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایمان چمکتا ہے ایسے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا تارے باز دور سے اتنی روشن چمکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر بعض مفسرین نے کہا کہ ذرا غور کرو اس مقام پر، اللہ تعالیٰ نے یہاں جو مثال دی ہے وہ تارے کی دی ہے، حالانکہ ویسے روشنی سورج کی زیادہ ہوتی ہے، سورج یہ چاند کی بھی کر دیتا کہ ایسے چمکتا ہے جیسے سورج چمکتا ہو، جیسے چاند روش چمکتا ہے۔ کہتے نہیں، اللہ نے مثال یہاں پر دی اس مومن کے ایمان کی، قلب کے اندر اللہ کی تعظیم جو ہے وہ جاگزی ہوئی ہے، تو وہ ایسی روشنی کرتی ہے کہ جیسے تارا، چمکتا تارا۔ تو کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تارے کے ارد گرد سارا اندھیرا ہوتا ہے، تو مومن یوں روشنی کرتا ہے، باقی ہر طرف اندھیرا ہے، مومن کسی گاؤں میں ایک بھی ہو تو روشنی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، جہان میں تھوڑے سے مومن ہوں تو روشنی ہو جاتی ہے، باقی ہر طرف گھپ اندھیرا ہے، کیونکہ جب کہتے ہیں سورج ہوتا ہے نا تو وہ روشنی ہوتی ہے، چاند کی بھی روشنی جو ہے نا وہ بہت پھیلی ہوئی ہوتی ہے، تو اندھیرے کے اندر جو آپ کو روشنی نظر آتی ہے وہ میں نا تارے کے اندر بڑا نظر آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اس پر غور کرو کہ مومن کی روشنی کیسی ہے، اس کو ڈر نہیں ہوتا کہ ساری دنیا کافر ہے، ساری دنیا نہیں مانتی، اس کو مزہ ہی اس وقت روشنی کرنے میں آتا ہے جب ہر طرف اندھیرا ہو، کہتا ہے مزہ ہی اب آئے گا اس جنگ کا، اس مقابلے کا، ڈرتے نہیں ہیں ہم، گھبراتے نہیں ہیں کہ ساری دنیا نہیں مانتی، کہتا ہے میرا رب اس سے بڑا ہے کہ وہ ان کا محتاج ہو، تو میں تو گھپ اندھیرے کے اندر بھی اللہ کی دی ہوئی روشنی سے انشاءاللہ روشنی کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ یہ جیسے چمکتا دمکتا ہوا تارا۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ جو اس کی جو روشنی ہے، ظاہر ہے وہ یہ جو چراغ جلتا ہے تو وہ کسی کو تیل وغیرہ ہی ڈالتے ہیں نا آپ اس میں، آج کل آپ کی یہ بجلی ہے وہ آپ والے آپ کے ساتھ صبح و شام کھیلتے ہیں، تو بہرحال یہ ہے کہ چراغ میں کچھ نہ کچھ ڈالا جاتا ہے تو ہی اس میں روشنی ہوتی ہے۔ اب یہ آپ کو سوچنا ہے، دیکھنا ہے کہ یوں تو نہیں جلتے چراغوں کے لیے تیل چاہیے ہوتا ہے اور اس کا باقاعدہ بندوبست کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو چراغ ہے یہ جلایا جاتا ہے من شجرۃ مبارکہ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے بہت اعلیٰ زیتون کا تیل، عربوں کے ہاں اب آج کل بھی زیتون بہت جو ہے مہنگا ہے، عام بہت باقی تیل بہت سارے ہیں، وہ چراغوں کہتے ہیں بہت شفاف روشنی، عام طور پر بادشاہوں وغیرہ کے ہاں اتنا تھا کہ اتنی کہ جی زیتون جلا لیں، زیتون تو کا تیل تو کھانے کو نہیں ملتا، آج کل بھی اگر آپ جائیں یہ عام یہ تیل آپ کو 150-200 روپے کلو مل ہی جاتا ہے نا،
زیتون کا تیل کو 2-2.5 ہم نے کبھی بھی وہ لیا، عام طور پر بیماری وغیرہ کے لیے حکیم کہتے ہیں، تو 2 اچھا جو صاف ستھرا تیل ہے وہ بھی کہتے ہیں پتہ نہیں ہوتا ہے صاف ستھرا نہیں ہے، 2,500-3 ہزار روپے کو ملتا ہے 1 لیٹر، اور وہ کہتے ہیں اگر اس سے بھی زیادہ صحیح فائن تیل ہو وہ شاید 5-10 ہزار روپے، تو اتنا قیمتی تیل ہوتا ہے یہ۔ تو بڑے بڑے بادشاہ جو ہے نا وہ اتنی افورڈ کر سکتے تھے کہ زیتون کا تیل چراغوں میں جلا لیں، تو کھانے کو نہیں ملتا، تو بہت ہی شفاف ستھری سفید روشنی ہوتی ہے اگر زیتون کا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی روشنی کو اس روشنی سے تشبیہ دی۔ اچھا یہاں پر اہل تفسیر نے یہ بھی کہا کہ زیتون کا ایک برکت والا درخت ہونا اور اس کا تیل جو ہے وہ باعث برکت ہونا، اور قرآن اور جگہ پر بھی زیتون کے بارے میں آتا ہے، تو اس میں اللہ نے بڑی برکت اور خیر رکھی ہوئی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو تیل ہے یہ ایسے یہ زیتون کا جو اعلیٰ درخت ہوتا ہے، پھر زیتون بھی عام سا زیتون نہیں، فرمایا لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ وہ مشرق کی طرف کا ہو نہ وہ مغرب کی طرف کا ہو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ وہ درخت ہوتے ہیں جو بالکل کھلی جگہ پر ہوں یا پہاڑ کے اوپر ہوں، کیونکہ کہتے ہیں کسی اور جگہ پر ہوں گے نا اوٹ میں صرف مشرق کی طرف سے اس کو روشنی ملتی ہے صبح کے وقت، پھر جو ہے نا وہ سارا دن اس کو روشنی نہیں ملتی، اگر وہ مشرق کی طرف ہو دوسری طرف اوٹ ہو درخت کو، ایسا ہی ہے نا، اور اگر وہ دوسری طرف کو اوٹ ہو تو صبح کے وقت آدھا دن اس کو روشنی نہیں ملے گی، شام کو ملے گی تو وہ صحیح طرح پکا نہیں ہوگا۔ اچھا ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر میں کہا کہ یہ کسی چیز کے سائے میں نہیں ہوتا، اس کو پردے میں نہیں ہوتا، فرمایا کہ یہ فتنوں سے بچا ہوا دل ہے، یہ لا شرقیت ولا غربیہ، جو کسی چیز کی اوٹ میں نہ ہو، صبح بھی اس کو سورج کی کھلی روشنی ملے، شام تک کھلی روشنی ملے۔ کہتے ہیں کہ یہ وہ درخت ہے کہ اتنا اعلیٰ اس کا پھل پکتا ہے کہ بہت ہی نفیس تیل اس سے نکلتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو فتنوں سے بچا ہوا دل، ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے یہ آتا ہے کہ ایسا فتنوں سے بچا ہوا دل کہ اس میں 4 خوبیاں پیدا ہو چکی ہوں۔ فرمایا کہ اس کو آزمائش پڑے تو وہ صبر کرے، اس کو نعمتیں ملیں تو وہ شکر کرنے لگ جائے، اور اس کو جو ہے وہ علم ملے تو وہ اس پر عمل کرے، اور عمل کرے تو اس میں کوئی ریا نہ ہو۔ اچھا تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے جو زیتون کا نفیس تیل ہے، گویا کسی چراغ میں ڈالا ہوا ہے، اتنا زبردست یضیء، وہ روشنی قریب ہے کہ روشنی کر دے، بھڑک اٹھے، ولو لم، اتنا نفیس تیل کہ دیا سلائی بھی گویا بس دکھانے کی ضرورت نہیں، اس سے پہلے ہی بھڑک اٹھے گا۔ اچھا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ یہاں بہت اہم مقام ہے، کہتے ہیں کہ 2 نور ہیں، نور علی نور، آگے آپ بات آ رہی ہے کہ نور کے اوپر نور، 2 نور ہیں، یہ کون سے 2 نور ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک ہے فطرت کا نور، یہ فطرت تھی، فطرت میں یہ اللہ کی کا پجاری تھا، فطرت میں یہ اللہ کا متلاشی تھا، فطرت میں یہ خالق کا پتہ کرتا پھرتا تھا، صاف ستھرا خالص دل لے کر اپنے مالک کو ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کیسے اس کی پوجا کرے، کیسے اس کی عبادت کرے، کیسے اس کی طلب اور جستجو کرے۔ تو یہ فطرت کا نور تھا، یہ لے کر خالق کو ڈھونڈ رہا تھا تو یکا یک وحی کا نور اوپر سے آ گیا، ادھر فطرت کا نور تھا، اور کہتے ہیں کہ وہ جو دیا سلائی جلانے والی بات ہے وہ وہی ہے، یعنی ویسے ہی اتنا خالص ہے کہ یہ جل اٹھے گا، پھر اوپر سے اس کو وحی کی دیا سلائی بھی جل گئی، اب تو ایسی روشنی ہوئی۔ یہ ہے امام ابن قیم کہتے ہیں نور علی نور، فطرت کے نور کے اوپر وحی کا نور، سبحان اللہ، کمال ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس سے وہ علماء کہتے ہیں کہ اللہ کی طلب اصل میں اللہ نے آپ کے دلوں میں رکھی ہوئی ہے، انبیاء آ کر نہ کو باہر سے نہیں آپ کے اندر ایمان ڈالتے، نہیں، کہتے ہیں وہ جو اندر ایمان ہوتا ہے وہی اسی ایمان ہی کو باہر نکال لاتی ہے۔ ایمان آپ اللہ نے آپ کے دلوں میں رکھا ہوا ہے، ماں کے پیٹ سے جب آپ نکلے تھے تو اس کے اندر اللہ نے خالق کی محبت، خالق کی طلب، خالق کی خشیت،
اور خالق سے لو لگانا اور جتنی نعمتیں دینے والا ہے اس کا شکر کرنا، یہ اللہ نے اس کے اندر رکھا ہوا تھا۔ تو ایمان سارا آپ کے اندر رکھا ہوا تھا، وہی آئی تو اس نے تو اوپر سے وہ روشنی کر دی کہ یہ ایمان کو راستہ مل گیا۔ تو دو نوروں کی ضرورت ہے، ایک آپ کی فطرت ٹھیک ہو اور پھر اوپر سے اللہ تعالیٰ کی وحی جو ہے وہ آپ کو مل جائے، یہاں کام مکمل ہو گیا۔ نور علی نور، نور کے اوپر نور، کیا مطلب؟ فطرت کے نور پر وحی کا نور۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اس نور کی ہدایت کرتا ہے، اپنے اس نور کی بھر دیتا ہے جس کو چاہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ تو اسی طریقے سے مثالیں بیان کرتا ہے انسانوں کے لیے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ آج کی مجلس میں ہم انشاءاللہ اتنا ہی کریں گے، باقی اگلی آیت کے بارے میں کل کو پڑھیں گے کہ یہ نور جو ہے نا اب ہوتا کہاں ہے ان گھروں کے اندر، اس پر انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر